سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر جو گائے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں اور ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی بہت ہی زیادہ دولت مند تھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی اس کی وارث بننے والی تھی۔ اس کے بھتیجے نے یہ سوچا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر کے اس کے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا ہوں، اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں گا، یہ بیٹی بھی میرے قبضے میں آ جائے گی۔ اب اس نے اپنے اس مذموم ارادے کو اور مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے چچا کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کے کسی اور کے دروازے پر پھینک دیا۔ اب صبح ہوئی، محلے میں شور پڑ گیا، پوری بستی میں شور مچ گیا کہ یہ بندہ قتل ہو گیا ہے۔ اب ادھر سے اس کے بھتیجے نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے قاتل ڈھونڈا جائے اور قاتل میرے حوالے کیا جائے، میں اسے قصاص لوں گا یا اسے دیت لوں گا۔ اب بچے کا، اس بھتیجے کا ارادہ یہ تھا کہ میں جس طرح اپنے چچا کے ٹوٹل مال کے اوپر قابض ہو رہا ہوں اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں گا، اسی طرح اس قاتل کو ڈھونڈ کر کے کسی آدمی کے سارے یہ قتل کا الزام تھوپ کر کے اسے میں دیت بھی حاصل کر لوں گا۔ اسی مقصد کی خاطر اس نے شور مچا دیا، پورے علاقے میں شور مچ گیا، قاتل نہیں مل رہا۔ بستی کے لوگ پریشان ہو گئے، سارے کہتے ہیں ہم نے قتل نہیں کیا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس قاتل کو واضح کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کیا موسیٰ ان قوم کے لوگوں کو حکم دیجئے ایک گائے ذبح کریں۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اپنے منہ سے خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب بنی اسرائیلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے تعویلات کرنی شروع کر دی، انہوں نے غلط رستے نکالنے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے سوال کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں حکم دیا، إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ۔ گائے بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کی بچی بھی نہ ہو، درمیان میں جوانی کی عمر کی وہ گائے ہو۔ اب بھی ان کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا، دوسرا سوال کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کے پوچھیں، اللہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دوسرے سوال کے جواب میں کہا، إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکدار ہو، دیکھنے والے کو خوش کر دے، دیکھنے والے کو اتنا خوبصورت کلر ہو کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے۔ ابھی بھی ان کا معاملہ کلیئر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں واضح کر کے بتائے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تیسرے مطالبے کے جواب میں جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو کہ اس کو کبھی کھیتی باڑی میں ہل چلانے کے لیے جوتا نہ گیا ہو، وہ گائے ایسی ہو کہ اس کو کبھی کھیتی کو پانی لگانے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ گائے ایسی ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کی بیماری نہ ہو، ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کا داغ دھبا بھی نہ ہو۔ یہ سارے مطالبے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نشانیاں ان کے سامنے واضح کر دی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی دفعہ حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، وہ خاموشی سے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے اس معاملے کو اپنے لیے مشکل بنا دیا۔ اب گائے اس طرح کی ڈھونڈتی نہیں، تلاش کر کے تھک گئے، اس طرح کی گائے کہیں سے نہیں ملتی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیلی قوم کا ایک نوجوان لڑکا تھا، بچہ چھوٹی سی عمر کا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، باہر گلی سے ایک آدمی گزرا، ہیرا بیچ رہا تھا، اونچی اونچی آواز لگا رہا ہے، میں ہیرا بیچ رہا ہوں، کسی نے ہیرا لینا ہے تو آ کے لے لے۔ بچہ گھر سے باہر نکلا، ہیرے والے کو آواز دی، اس کا ہیرا دیکھا، ہیرا پسند آ گیا، ریٹ کیا ہے، کتنے میں دو گے؟ ہیرے والا کہتا ہے میں تمہیں 70,000 میں دوں گا۔ بچہ کہتا ہے ہیرا مجھے پسند ہے، اس کی قیمت بھی مجھے پسند ہے، معقول قیمت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خزانے کی چابی، تجوری کی چابی میرے والد کے پاس ہے اور میرا والد آرام کر رہا ہے، تم ایسے کرو کچھ دیر انتظار کر لو، میرے والد صاحب اٹھیں گے، میں ان سے چابی لے کر کے پیسے آپ کو دے دوں گا، ہیرا آپ سے خرید لوں گا، انتظار کر لو۔ اس ہیرے والے نے سوچا چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، اپنے والد کے آرام کا کتنا خیال رکھتا ہے، کیوں نہ اس کی آزمائش کی جائے، اس کو پرکھا جائے، اپنے والد کے ادب اور احترام کے اندر کتنا آگے تک نکلا ہوا۔ ہیرے والا کہتا ہے میں نے تمہیں 70,000 کہا تھا، اگر تم ابھی پیسے لے آؤ تو میں تمہیں یہ 70,000 کا ہیرا 60,000 میں دینے کو تیار ہوں۔ بچے نے کہا میرے والد آرام کر رہے ہیں، اس ہیرے سے زیادہ قیمتی میرے والد کا آرام ہے، تم انتظار کر لو، میرے والد صاحب اٹھیں گے، میں ان سے چابی لے کے، تم نے 70 مانگا تھا میں تمہیں 80 دینے کو تیار ہوں۔ ہیرے والا کہتا ہے نہیں ابھی لے کے آؤ، میں نے 70 مانگا تھا میں 50 میں دینے کو تیار ہوں۔ بچہ کہتا ہے تم نے 70 مانگا تھا میں 90 دینے کو تیار ہوں، انتظار کر لو۔ اب ہیرے والا اپنے ہیرے کی قیمت کم کرتا جا رہا ہے، وہ بچہ اپنے والد کے آرام کی قیمت کو بڑھاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہیرے والے نے کہا اگر تم ابھی ہیرا لینے کے لیے پیسے لے آؤ میں تمہیں یہ 70,000 کا ہیرا 30,000 میں دینے کو تیار ہوں، پیسے لے آؤ۔ بچے نے کہا تمہارا ہیرا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا میرے والد کا آرام قیمتی ہے، جاؤ میں تم سے ہیرا نہیں لیتا، اگر انتظار نہیں کر سکتے تو میں ہیرا نہیں لوں گا۔ ہیرے والا ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ اب ادھر سے بنی اسرائیلی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈال دی، گائے ذبح کرنی ہے، ان نشانیوں کی، ان صفات کی حامل ہونی چاہیے۔ اب بنی اسرائیلی لوگ گائے تلاش کرنے کے لیے نکلے، ان کو کہیں سے گائے نہیں ملتی، پتہ لگا فلاں بستی کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس گائے موجود ہے، یہ ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ بنی اسرائیلی لوگ آ گئے بچے کے پاس، گائے دیکھی، گائے کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ بچے کو کہتے ہیں یہ بچے یہ گائے ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس گائے کے بدلے میں 2 گائے دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، کہا 3 گائے دیں گے، بچے نے کہا نہیں دوں گا، کہا 4 دیں گے، بچے نے کہا نہیں دوں گا۔ بنی اسرائیلی لوگ گائے بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ بنی اسرائیلی قوم کے افراد نے کہا ہم تمہیں اس ایک گائے کے بدلے میں 10 گائیاں دیں گے، یہ گائے ہمیں دے دو۔ بچے نے کہا میں نہیں دیتا۔ بنی اسرائیلی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے معاملہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جیسے بھی ہو وہ گائے اسے خرید لو، اس بچے کو راضی کرو۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیلی لوگ واپس اس بچے کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں یہ گائے ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس گائے کے وزن کے برابر ہیرے اور جواہرات، سونا چاندی تول کر کے اس کے وزن کے برابر دے دیتے ہیں۔ بچے نے گائے ان کے حوالے کر دی اور بنی اسرائیلی قوم نے وہ اس گائے کے وزن کے برابر تول کر کے ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی اس بچے کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مالک کائنات نے اس بچے کو اس کے باپ کے ادب اور احترام کا اتنا بہترین بدلہ عطا کیا کہ وہ بچے نے ایک ہیرا لینے سے انکار کیا تھا، مالک کائنات نے منوں کے اعتبار سے ہیرے اور جواہرات اس کے حوالے کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنے باپ، اپنے والد کے ادب اور احترام، اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔